السلام علیکم، ویلکم ٹو وکیل آن لائن۔ آج کے پروگرام کے توسط سے یا ذریعے اس پروگرام کے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ تمام ان پہلوؤں پر، ان مسائل پر بات کی جائے جو بیسیکلی عوام کے کامن انٹرسٹ کے معاملات ہیں، اور ان کے اوپر اگر کوئی قانونی مشاورت درکار ہے تو وہ بھی آپ کو آگاہ کیا جائے۔ تو آج کا ٹاپک جو بڑا اہم ٹاپک ہے وہ ہے نارکوٹکس کے حوالے سے ہم بات کریں گے، جو عوام میں بڑھتے ہوئے منشیات کے معاملات ہیں۔ اور جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، معاشرے میں بڑھتی ہوئی غربت، بے روزگاری، ڈپریشن، فرسٹریشن اور انزائٹی کی وجہ سے ہماری نوجوان نسل بہت تیزی کے ساتھ منشیات کی ایڈکشن کا شکار ہوتی جا رہی ہے، اور نہ تو اب ہمارے یونیورسٹی، اسکول اور کوئی بھی ایسا پلیٹ فارم جو پبلک پلیٹ فارم ہے وہ اس سے محفوظ نہیں رہا۔ تو اس کے اوپر اٹھنے والے سوالات، نظام انصاف کے اوپر اٹھنے والے سوالات اور منشیات کی روک تھام کے حوالے سے جو بھی مسائل درکار ہیں، ہم تمام اسپیکٹس پر کوشش کریں گے کہ آج بات کی جائے۔ تو باقاعدہ پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ اپنے مہمانوں کا آپ سے تعارف کروایا جائے۔ سب سے پہلے تو ہمارے ساتھ موجود ہیں تہمینہ یاسر صاحبہ، کلینکل سائیکالوجسٹ، اور اس کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہیں نور مہر صاحب، جو کہ میڈیسن ڈاکٹر آف فارمیسی بھی ہیں اور ایڈوکیٹ ہائی کورٹ بھی ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر قانون سہیل شعیب صاحب۔ تو چلیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ میرا سب سے پہلے سوال آپ سے ہے میم، یہ بتائیے گا کہ منشیات ہمارے معاشرے میں اس قدر نوجوانوں میں بڑھتا ہوا یہ ایک ناسور ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں، اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ اس میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ بچپن سے جو بچوں کو ماحول ملتا ہے وہ ماحول اس طرح کا نہیں رہا کہ جس میں کہ آپ سیف رہو ان چیزوں سے بھی، اور ادروائز اور بہت سی چیزیں ہیں جن سے سیف رہنے کی ضرورت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے گھروں کا ماحول، ہمارے یونیورسٹیز اور ہمارے کالجز وغیرہ جہاں پر زیادہ تر چانسز ہوتے ہیں کہ بچے ایڈکشن کی طرف جائیں گے، ان جگہوں کا ماحول ہے، سوسائٹی اوورآل۔ تو یہ سب ایک تو ہے جو کہ افیکٹ کر رہا ہے بچوں کو۔ دوسرا یہ کہ سٹریس کا لیول بہت ہائی ہو گیا، سٹریس اتنا زیادہ ہے سوسائٹی میں، اور سٹریس کو کم کیسے کیا جائے؟ سٹریس کو کم کرنے کے لیے سموکنگ تو ایک عام چیز ہو گئی ہے اب، یعنی اکثر لوگ سٹریس ریلیز کرنے کے لیے سموکنگ کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر سموکنگ کے ساتھ ویپ اور آئس اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ بھی ایڈ ہوتی چلی جاتی ہیں۔ آپ کو ایزیلی ملیں گی یہ چیزیں، تو ایزیلی مل رہی ہیں نا، ایک تو ہیں جو دوسری ہیں سبسٹنس، یہ والی چیزیں تو آپ کو مل بھی رہی ہیں۔ تو جب ان کا آپ ان کو یوز کر رہے ہیں اور ایڈکشن ان کی ہو رہی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ پھر دوسری ایڈکشنز کی طرف بھی رجحان ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ جب آپ دیکھتے ہو دوسروں کو کہ جی دوسرے بہت اچھا محسوس کرتے ہیں یہ سب کچھ یوز کر کے، تو وہ جو اچھا محسوس کرنا ہے وہ ہم بھی کرنا چاہتے ہیں، تو ہم جب کرنا چاہتے ہیں تو ہم بھی اس کی طرف جاتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں، پھر امیجیٹ آپ کو اس سے جو گریٹیفیکیشن ملتی ہے، جو سیٹسفیکشن ملتی ہے، وہ آپ کو بہت سی اور چیزوں سے نہیں مل رہی ہوتی، وہ آپ کو فوری طور پر فرسٹریشن اور انزائٹی سے ایک چھٹکارا سا فور دا ٹائم بینگ مل جاتا ہے، اس لیے آپ اس میں اور انوالو۔ بالکل، اس کو ہم کہتے ہیں کہ ڈوپامین سرج ہوتا ہے، جو کہ عام طور پہ جو ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے جن بیہیویئر سے یا جن چیزوں سے، وہ ان سے جتنا ریلیز ہوتا ہے جب ہم ایڈکشن کی طرف دیکھتے ہیں تو اس سے 10 ٹائمز مور ریلیز ہوتا ہے، فلڈنگ ہو جاتی ہے، اور اس سے جو سیٹسفیکشن ملتی ہے وہ پھر حاصل کرنا چاہتے ہیں لوگ۔ وہ کہتے ہیں کہ اتنا سٹریس ہے تو اس میں یہ والا لیول ہمیں حاصل کرنا ہے۔ یہ فرسٹریشن جو نوجوانوں میں بڑھتی جا رہی ہے، اور انزائٹی کے بہت زیادہ کیسز اب آپ کو بھی آتے ہیں، تو اس کی اصل وجہ آپ کو کیا زیادہ تر نظر آتی ہے کہ نوجوان کس چیز سے زیادہ فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں؟ دیکھیں، فرسٹریشن ہونا، سٹریس محسوس کرنا، انگزائٹی محسوس کرنا، یہ سارا کچھ جو ہے نا یہ اس وقت پہ زیادہ اس لیے ہے کہ اس کے ساتھ کوپنگ میکانزمز پر فوکس نہیں کیا جا رہا۔ سٹریس کا لیول تو بڑھ رہا ہے، آپ کو پتہ ہے سوسائٹی میں، جیسے کہ اگر ہم دیکھیں سیفٹی کے حوالے سے دیکھیں تو بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ہمیں سیف نہیں محسوس ہونے دیتی۔ اور بے روزگاری اس میں کس حد تک کردار ادا کر رہی ہے؟ فرسٹریشن کے اندر، فرسٹریشن کے بڑھنے کے اندر بے روزگاری کتنی اہمیت؟ بہت بڑا رول، بہت بڑا رول۔ نوجوانوں دیکھیں، بے روزگاری ہے،
پھر یہ جو ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز میں کیا ہو رہا ہے کہ وہاں پہ دوڑ لگی ہوئی ہے مارکس کی, بچوں کے اوپر پریشرز کتنے زیادہ ہیں, اور ڈگریز لینے کے بعد ان کے پاس آگے ان کے سکلز کے مطابق جابز بھی نہیں ہیں پاکستان میں. بالکل بہت کم پے کرتے ہیں جابز پہ, اور موسٹلی لوگوں کو جاب نہیں مل رہی ہوتی. اس طرح کے بہت سارے فیکٹرز ہیں جو کہ جب بچے دیکھتے ہیں, ٹین ایجرز یا ینگ ایڈلٹس بھی, وہ دیکھتے ہیں کہ اتنا کچھ ہے, پرابلمز اتنی زیادہ ہیں, تو ہم کہاں جائیں. تو پھر وہ اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے وہ کام آپٹ کرتے ہیں جو کہ آسانی سے ان کو مل جاتے ہیں, اور جن سے فوراً ان کا ڈوپامین جو ہے وہ بڑھتا ہے, اور وہ سیٹسفائی ہوتے ہیں, ان کو ایک اچھی فیلنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے. شعیب صاحب, یہاں پر ایک سوال میں آپ سے کروں گا کہ منشیات کی یہ تو ایک وجہ ہے, مطلب کہ نظر آتا ہے کہ بے روزگاری اور غربت کی وجہ سے نوجوان بہت تیزی کے ساتھ اس کی طرف مائل ہوتے ہیں اور ان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہوتی. لیکن منشیات کو روکنا اور اس کی منشیات فروشی کو روکنا, اس کی سیل پرچیز کو, مینوفیکچرنگ کو روکنا تو اسٹیٹ کا کام ہے. تو پاکستان میں کون کون سے قوانین, اسپیشل قوانین موجود ہیں منشیات کی روک تھام کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں بیفور کمنگ ٹورڈز یور کوشچن, اس کو یہ جو آپ نے جو پروگرام کیا ہے, اس کے اوپر میں ایک اہم چیز جو ہے نا اس کی نشاندہی کروں گا. ان لائک ادر کرائمس, ہم نے ابھی ریسنٹلی جو ہے نا وہ دوسرے اسٹریٹ کرائمس پہ کیا یا دوسرے بھی پروگرامس کیے, یہ ایک ایسا اوفینس ہے جو کہ بالخصوص ہماری جو نوجوان نسل ہے, جنہوں نے کل فیوچر میں ہمیں جو ہے نا وہ لیڈ کرنا ہے, یہ اس کو ہٹ کر رہا ہے. یہ ایک واحد کرائم ہے. دوسرے جو کرائمز ہیں نا اس کے اندر ہر ایج کے لوگ جو ہے نا وہ انوالو ضرور ہوتے ہیں, لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے جو تیزی کے ساتھ ہمارے کالجز میں, یونیورسٹیز میں جو ہے نا وہ پھیلتی جا رہی ہے. اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے لا جو ہے نا وہ وقتاً فوقتاً جو ہے نا وہ امینڈ کیا گیا. کنٹرول آف نارکوٹکس اینڈ سبسٹینس ایکٹ ہے 2022 کا, اس کے اندر جو ہے نا اس کو وہ لا جو ہے نا اس کو ڈیل کرتا ہے. جتنے بھی پروہیبٹڈ ہیں اس کے اندر سائیکوٹراپک سبسٹینسز بھی ہوتے ہیں اور کنٹرول سبسٹینسز بھی جو ہے نا وہ ایگزسٹ کرتے ہیں. پنشمنٹس کی اگر بات کریں تو ہر ڈرگ کی نا اپنی ایک مقدار کے حساب سے پنشمنٹ موجود ہے. جی, یہ 6 ماہ سے شروع ہو کے ڈیتھ پینلٹی تک جو ہے نا کیپٹل پنشمنٹ. اتنے سخت قوانین ہونے کے باوجود بھی منشیات جو ہے وہ مطلب اسکول, کالجز, یونیورسٹیز تک پہنچ چکی ہے. نور صاحب, تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں, ایک تو جو رجحان ہے نوجوانوں میں, جب ایک تو اویئرنیس لیول بڑھ گیا ہے, سوشل میڈیا کے لنکس جو ہے نا وہ زیادہ ڈیولپ ہو گئے ہیں, اور چیزوں کی جو ایک کمپنی ہے نا, بیڈ کمپنی, ایک تو اس کی ایک ریزن ہے. لیکن اس بیڈ کمپنی میں اب کئی اسٹوڈنٹس ہیں جو وہ اس لیے نشہ شروع کر دیتے ہیں کہ جی ہمارے امتحانات ہیں تو ہم میموری ٹھیک ہوگی, نیند نہیں آئے گی وغیرہ وغیرہ. اسی طرح آہستہ آہستہ وہ بیڈ کمپنی بڑھتی جو ہے وہ پول پارٹیز اور بڑی بڑی اس پارٹیز کی اس طرح بہت سارے دیگر سماجی مسائل توجہ کی وجہ سے بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں. اصل میں پاکستان میں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ قانون جو ہے پاکستان میں دنیا میں کمزور ترین ملکوں میں ایک وجہ ہے کہ پاکستان میں جو بڑے بڑے انسٹیٹیوشنز ہیں, جو بڑے بڑے پاورفل ادارے ہیں, وہ ان ایسے لوگوں کو ایکچولی سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. بڑے بڑے جو مافیاز ہیں جب ڈرگ مافیا کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں, ان کے برے ٹائم میں کام آ رہے ہوتے ہیں, تو وہ ایکچولی ایک چین جو ہے وہ ایسی دنیا میں ہم بھی ان ٹاپ 5-10 ملکوں میں شامل ہیں جہاں پہ منشیات کا انسداد منشیات والے بعض دفعہ فروغ منشیات کی وجہ بن رہے ہوتے ہیں. رٹ آف دا لا نہ ہونے کی وجہ سے, پاکستان میں کمزور ہونے کی وجہ سے, اداروں کی کمزوری کی وجہ سے پاکستان میں ہم ایک انتہائی خطرناک فیوچر کی طرف جا رہے ہیں. اگر ہم اس ایرا میں اگر اقدامات نہیں اٹھائیں گے, جو ہماری آنے والی نسلیں ہیں وہ تباہی اور نفسیاتی مسائل کے علاوہ اس طرح کی منشیات میں پڑھ کے, منشیات کی تو ویسے بہت ساری قسمیں ہیں, اس میں سے اہم ترین جو قسم ہے جو پوری دنیا میں سمجھتا ہوں کہ پیسہ, منشیات سے پیسہ کمانے کا وائٹ کالر کرائم جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے میڈیسنل منشیات میں ہو رہا ہے. تو اس میں خاص طور پہ ایفیڈرین ہے, سوڈو ایفیڈرین ہے, الپرازیپام ہے, فینوباربیٹام ہے, ڈیزیپام ہے, اس طرح کے بہت سارے تقریباً کوئی 100 کے قریب ایسی ادویات ہیں, منشیات ہیں جو کہ صرف یہ نہیں کہ لوگ چرس یا ہیروئن کے نشے میں ہیں صرف,
یہ مارفین کے انجیکشنز جو ہیں وہ صرف کینسر کے مریضوں کے لیے, دردوں کے مریضوں کے لیے یا کلینکل اس میں یوز ہوتے ہیں کہ ان کو کچھ لوور ڈوز دے کے آہستہ آہستہ ان کو بہتر عملی زندگی میں لایا جائے, لیکن اس کا بھی مس یوز ہوتا ہے. ایون کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ان تھرڈ ورلڈ کے بدترین ملکوں میں ہے جہاں پہ خاص طور پہ جو ایڈز اور دوسری بیماریاں ہیں وہ بھی منشیات کے فروغ کی وجہ سے جو ہے بڑھ رہی ہیں. تو خاص طور پہ پاکستان میں ضروری ہے کہ جو ڈرگ ایکٹ 1976 کے مطابق جو ادویات, میڈیسنل ادویات کا کنٹرول کا نظام ہے اس میں اینٹی نارکوٹکس فورس کام تو کر رہی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں اس کے کام میں اینٹی نارکوٹکس فورس کو دوسرے جو ادارے ہیں, جو پروفیشنلز ہیں, ان کی زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہے. پاکستان میں قوانین کی جو فیوچر کے لحاظ سے اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. شعیب صاحب, میں آپ سے سوال پوچھوں گا. نور صاحب نے بھی بات کی اسٹیٹ فیلئر کی اور اداروں کے عدم توجہ کی, نیگلیجنس کی. تو ہم دیکھتے ہیں عمومی طور پہ لیگل پریکٹس میں کہ جتنے بھی کیسز نارکوٹکس کے حوالے سے, منشیات فروشی کے حوالے سے بنتے ہیں, اس میں پولیس ہی مدعی ہوتی ہے, کیونکہ پولیس ہی ریڈ کرتی ہے یا اے این ایف اس کو ڈیل کرتی ہے, اے این ایف اس ریڈز کرتی ہے. تو ساری جو ریڈز ہوتی ہیں وہ مخبری کی بنیاد پر ہوتی ہیں. تو اگر پہلے سے نالج ہوتی ہے اور آپ ریڈ کرنے جا رہے ہیں تو پھر پروسیکیوشن میں ایسے کیا لیکیوناز رہ جاتے ہیں جو کہ جو اصل کلپریٹس ہیں وہ منطقی انجام تک نہیں پہنچتے؟ دیکھیں اس کے اندر جو جتنا بھی کرمنل جسٹس سسٹم ہے نا اس میں اوورال اور بالخصوص اگر ہم اینٹی نارکوٹکس کی بات کریں, اے این ایف کی بات کریں یا دوسری پولیس کی بات کریں, تو اس کے اندر جو سب سے اہم مرحلہ ہوتا ہے یا پوائنٹ ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں انویسٹیگیشن. ٹھیک, جب آپ پراپر انویسٹیگیشن کریں گے اور بالخصوص جب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس خبر پہنچی ہے, اس کے اندر آف کورس ان کو پکڑنا تو تبھی ہے نا جب وہ ڈرگ کے ساتھ ہوں. اگر ڈرگ کے ساتھ نہیں ہوں گے یا ان کے پوزیشن میں نہیں ہوگا تو اگر پھر اس کو پکڑ بھی لیں گے تو وہ فائدہ نہیں ہوگا, کیونکہ کوئی کرمنل ایکشن نہیں ہو سکے گا. دوسری چیز یہ ہے کہ جو ہماری ماڈرن ڈیوائسز ہیں نا اس کا کیونکہ یوز نہیں ہو رہا. آپ کو پتہ ہے یہ ریسنٹلی ہائی کورٹ میں مسٹر جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب کی ایک ججمنٹ موجود ہے کہ ہم ایک تو انٹرنیشنل ٹریٹیز ہیں اس کے ساتھ بھی باؤنڈ ہیں, اور دوسرا یہ جتنی بھی ریڈز ہوتی ہیں اگر اس کے اندر باڈی کیمز لگے ہوں, یہ کرائم ان جنرل اور اینٹی نارکوٹکس کا دنیا تو اب ماڈرن ڈیوائسز پہ چلی گئی ہے, اور باقاعدہ طور پر ہمارے قانون میں, قانون شہادت کے اندر آرٹیکل موجود ہے ماڈرن ڈیوائسز کی ایڈمیسیبلٹی کا. بالکل. تو اگر ماڈرن ڈیوائسز کی جو ایویڈنس ہے وہ ایڈمیسیبل ہے تو پھر یہ تو بہت بڑا سوال ہے نا کہ کیوں جو ہے وہ ریڈز اس طرح کنڈکٹ نہیں کی جاتی, جبکہ آپ کو پہلے سے پتہ ہے کہ وہاں پر آپ نے ریڈ کرنے جانا ہے. تو آپ ماڈرن ڈیوائسز کے ذریعے کیوں نہیں ایویڈنس کریٹ کرتے؟ بالکل ہوتا اس طرح ہے. خاص طور پہ جو ہماری پنجاب پولیس ہے وہ مثال کے طور پہ بندہ جو ہے نا اگر وہ انہوں نے اپنا سبزہ زار سے اٹھایا ہے, کیس جا کے اس کا مغل پورے تھانے میں بناتے ہیں. اب یہ وہ ٹیکنیکلٹیز ہیں, کیونکہ جو کرمنل لا ہے وہ اس کے اندر اگر آپ نے جرم ثابت کرنا ہے کسی کے خلاف تو وہ بیانڈ ریزنیبل ڈاؤٹ ہونا چاہیے. ایون اے سنگل ڈاؤٹ جو ہوگا وہ اس بندے کی بریت کا باعث بن جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. تو اس کے اندر پروسیکیوشن کو ایک تو کیس جو ہے نا وہ آن بیسس آف جو ہماری لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے اس کا یوز کرنا چاہیے. دیکھیں جب باڈی کیم لگی ہوگی اس کے اندر جب تمام چیزیں آ جائیں گی تو پھر اس کے بعد اس کو اپنا ریجیکٹ کرنا جو ہے نا وہ پاسبل کیس آپ کا پروف جو ہوگا نا وہ ویڈیو پروف آ جائے گا, اس کے بعد جو ہے نا اس کو ریجیکٹ کرنا جو ہے نا وہ مشکل ہو جائے گا, پھر کورٹ کو پنشمنٹ ہی دینی پڑے گی. ہمارے ساتھ کیونکہ یہ پروگرام میں لائیو کالز آتی ہیں اور ہم بار بار اپنے ناظرین کو کہتے ہیں کہ اگر آپ کا کوئی سوال ہے, کوئی ایسا مسئلہ ہے جس پر آپ کو قانونی یا سائیکولوجیکل کوئی مشاورت درکار ہے تو وہ پلیز ہمیں کال کریں لائیو اسکرین کے اوپر نمبر دے کر. تو ہمارے ساتھ ایک کالر بھی موجود ہیں, ہم لیں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, اشار بات کر رہی ہوں لاہور سے. میرا سوال یہ ہے کہ ایکچولی میرا بھائی ڈرگ ایڈکٹ ہے بہت زیادہ نا, تو اس کو ہم نے ریہیبلیٹیشن سینٹرز میں بھی بھیجے ہیں, لیکن ہمارا اس کا ایکسپیرینس بہت زیادہ برا رہا ہے کہ وہ اور زیادہ انویسٹیو ہو کے نکلا ہے اور اس سے زیادہ اب ڈرگ ایڈکٹ ہو گیا ہوا ہے. جیسے پہلے تو اس سے بہت زیادہ ہو گیا ہوا ہے, تو وہ ہم اب ٹرسٹ نہیں کر سکتے ریہیبلیٹیشن سینٹر پہ. تو میرا ایک سوال ہے کہ ہم کس طرح سے اس کو ریہیب کی طرف لے کر آئیں, کس طرح سے اس کے ایڈکٹ کو چھڑوائیں. اور دوسرا جو سپلائی کرنے والے ڈرگس ہیں, جو سپلائی کرتے ہیں, ان کے اوپر مکمل طور پہ کارروائی کیوں نہیں کی جاتی؟ مین مسئلہ ان لوگوں کا ہے جو سپلائی کرتے ہیں. جی بالکل, یہ بہت بڑا مسئلہ. جی ٹھیک ہے میم,
میں چاہوں گا آپ اس پر جواب دیں. جی ریہیبلیٹیشن کے حوالے سے انہوں نے بات کی, اس پہ میں بات کرتی ہوں. دیکھیں ریہیبلیٹیشن جو ہے وہ سینٹرز جو بنے ہوئے ریہیبلیٹیشن سینٹرز وہ زیادہ تر پرائیویٹ ہی ہیں. ہاں جی پرائیویٹ ہیں لیکن گورنمنٹ کے بھی ہیں. اس میں جو پرائیویٹ ادارے ہیں ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جن میں کہ بہت اچھی ایڈمنسٹریشن نہیں ہے یا ادھر اس طرح کے ایشوز ہو جاتے ہیں. تو اس میں دراصل اویئرنیس کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کون سے ادارے میں ریہیبلیٹیشن کے لیے بچے کو یا بھائی کو بھیجیں. تو جو ان کا ایکسپیرینس رہا وہ تو اتنا اچھا نہیں رہا, لیکن یہ کہ یہاں پہ بہت سے اور ادارے ہیں جو کہ بہت اچھے ہیں اور ان کی طرف ہم ریفر کرتے ہیں اپنے پیشنٹس کو. تو ادھر سے یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ادارہ اچھا ہے اور آپ وہاں پہ ریہیبلیٹیشن کے لیے اپنے پرسن کو بھیجتے ہیں تو ودن 3 months یا کچھ لوگ 6 مہینے تک یعنی اس سے تقریباً نجات حاصل کر لیتے ہیں. لیکن جو امپورٹنٹ چیز اس میں آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ ریلیپس نہ ہو. یعنی ان کا ریلیپس تب ہوتا ہے جب ان کو سوسائٹی میں ڈرگز اور یہ سارا کچھ دوبارہ سے ملنا شروع ہو جاتا ہے. جی بالکل, اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچے, نوجوان لڑکے یا جو بھی منشیات میں ایڈکٹ ہوتا ہے, جب اس کو آپ ری ایپ بھیجتے ہیں تو وہ کچھ عرصے بعد جب وہاں سے بالکل کلین ہو کے واپس آتا ہے تو تھوڑے ہی عرصے بعد وہ بیڈ سوسائٹی کی وجہ سے یا جو بھی وجوہات بنتی ہیں وہ دوبارہ ڈرگز کی طرف مائل ہو جاتا ہے. اسی لیے نا جیسے ہم ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنز کے ساتھ لنکڈ ہوتے ہیں تو ہم لوگ اس پہ یعنی ریلیپس پریونشن پر کام کرتے ہیں کہ ہم نے کس طرح سے کرنا ہے. سپوز کہ ایک سلپری پلیسز کا کنسیپٹ ہوتا ہے, یعنی ہم نے جب اسے واپس لے کر آنا ہے تو اس کے بعد اس کو ان دوستوں یا ان جگہوں سے کیسے روکنا ہے جو کہ اس کو ڈرگز کی طرف لے جا سکتی ہیں. اسی طرح سے اس کو اگر اس وقت پہ بھی, ویسے تو موسٹلی جب واپس آتے ہیں تو کریونگز وغیرہ ختم ہو چکی ہوتی ہیں, بہت بہتر ہوتے ہیں, لیکن اگر کریونگز وغیرہ ابھی بھی ہیں یا اس کا ذہن اس طرف جا رہا ہے تو اس کو پھر گھر میں رہتے ہوئے بھی تھیراپی کی ضرورت ہے تاکہ وہ ذہن کو اپنے فوکسڈ رکھے اور اپنے آپ کو اس سے نکالنے کی کوشش کرے اور اس کو یہ موقع ہی نہ ملے کہ وہ دوبارہ سے اس کو پراپر توجہ دی جائے. بالکل بالکل. اور میم یہ بھی بتائیے گا کہ جب ایک بچہ یا ایک نوجوان اس کا شکار بنتا ہے, ڈرگز ایڈکٹ ہو جاتا ہے, تو اس کے ذہن کے اوپر کس طرح کے اثرات بنتے ہیں اور وہ کیسے سوسائٹی سے الگ ہو جاتا ہے؟ دیکھیں ڈرگز جو ہے نا یہ آپ کو انسٹنٹ سرج دیتے ہیں آپ کے ڈوپامین کو. ٹھیک ہے, ڈوپامین ہمارا ریوارڈ کیمیکل ہوتا ہے. اس کی وجہ سے ہمارا مین فوکس اس کے اوپر ہونا شروع ہو جاتا ہے. یعنی جو ینگ اگر کوئی بچہ ہے اور وہ ڈرگز لینا شروع ہو جاتا ہے تو اس کو کوئی بھی مسئلہ آئے, کچھ بھی ہو یا ادروائز بور ہو رہا ہے تو اس وقت بھی اس کو وہ فیلنگ جو ہے وہ اٹریکٹ کرتی ہے کہ مجھے کتنا اچھا فیل ہوا تھا. بالکل. تو وہ فیلنگ جو ہے نا وہ اس کو دوبارہ سے حاصل کرنے کے لیے وہ اس طرف مائل ہو سکتے ہیں. لیکن اس کے ذہن کو, اس کی مینٹل ہیلتھ کو کس حد تک خراب کر سکتی ہے ڈرگ ایڈکشن؟ بہت زیادہ. دیکھیں اس کے ساتھ ایک تو جو ہمارے سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ ڈرگ ایڈکشن بھی ہو سکتی ہے اور ڈرگ ایڈکشن کے ساتھ بھی آپ کو بہت سے سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز ہو جاتے ہیں. موسٹلی لوگ اس کے ساتھ ڈپریشن کی طرف چلے جاتے ہیں, موسٹلی لوگ سائیکوٹک فیچرز کی طرف ان کا ہو جاتا ہے. یعنی یہ بہت, اور ایڈکشن جو ہے اس کے ساتھ جب اس میں بہت زیادہ ایکسٹریم آ جائے تو اس کے ساتھ ہیلوسینیشنز کا ایک کنسیپٹ ہوتا ہے, یعنی وہ سائیکوٹک آسپیکٹ ہے. تو یہ سارا جو ہے یہ بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ اگر بہت عرصے تک اور بہت زیادہ کوانٹٹی میں آپ لینا شروع ہو جاتے ہیں, اور دیٹ ڈیپینڈز اپون دا ڈرگ آلسو یا سبسٹنس آلسو کہ کون سا سبسٹنس ہے, تو وہ پھر آپ کے اوپر اس کا آپ کی ذہنی حالت جو ہے بالکل خراب ہو سکتی ہے. نور صاحب یہاں سے میں آپ سے پوچھوں گا کہ پہلے تو ایک زمانہ تھا جب ہیروئن کو ہی سب سے بڑا نشہ سمجھا جاتا تھا, پھر چرس معاشرے میں آ گئی, اور اب تو یہ صورتحال ہے کہ چرس کو کوئی نشہ سمجھا ہی نہیں جاتا. باقاعدہ اس سے بہت لیتھل منشیات جو ہے وہ موجود ہے, ڈرگس موجود ہیں معاشرے میں, جیسے آئس ہوگی, ایکسٹسی ہوگی, کوکین ہوگی, اس کی فراہمی بھی اب بڑھتی جا رہی ہے. اس کے علاوہ کون سے ایسے ڈرگز ہیں جو نوجوانوں پر اثر انداز ہو رہے ہیں؟ دیکھیں میں تھوڑی ریہیبلیٹیشن کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا کہ ہماری ایک لیڈ کلاس ہے, ایک لوور کلاس ہے. میں آپ کی بات کاٹوں گا, ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں کاشف بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی جی
اچھا مجھے نا ایڈوائس چاہیے تھی تھوڑی سی اس حوالے سے کہ میں نا پہلے نشے کا استعمال کرتا تھا سال پہلے. تو ایک دفعہ جو ہے مجھے پولیس نے روکا تھا تو ایک مائنر کوانٹٹی میں نا میرے سے ڈرگز برآمد ہوئی تھی. ٹھیک. تو انہوں نے پھر اس کے بعد جو ہے لے گئے اور جو کوانٹٹی میرے پاس تھی اسے آپ کہہ لیں کہ 10 ٹائم زیادہ جو ہے وہ کوانٹٹی مینشن کر کے ایف آئی آر کے اندر جو ہے وہ انہوں نے مجھے جیل منتقل نامینیٹ کر دیا. ٹھیک. اب میں ضمانت پہ ہوں لیکن اب وہ کیس اسی طرح چل رہا ہے اس سیم کوانٹٹی کے ساتھ. میں فائٹ بیک نہیں کر پا رہا ہوں, میں نہیں پروف کر پا رہا ہوں کہ میرے پاس کتنی کوانٹٹی تھی. اور وہ مجھے تنگ بھی بہت کرتے ہیں, ضمانت کے باوجود جب مرضی اٹھا کے لے جاتے ہیں میری ہیئرنگ کے بغیر بھی, ڈیٹ کے علاوہ بھی. ٹھیک. تو اس طرح سے ہراس بھی ہو رہا ہوں. جی ٹھیک ہے. شعیب صاحب سب سے پہلے تو یہ ہراسمنٹ پٹیشن فائل کریں جو ریلیونٹ جو بھی پولیس اسٹیشن ہے اس کے اندر ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے پاس. پہلے تو اس کو فائل کریں تاکہ یہ چیز آن ریکارڈ آ جائے کہ اب ان کی میلافائڈ جو ہے نا وہ ایگزسٹ کرتی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں جب ایویڈنس کی اگر ہم بات کرتے ہیں نا تو ایویڈنس میں کوشش یہ کریں کہ کیونکہ آنس تو ان پہ ہے نا ثابت کرنے کے لیے, تو آپ سب سے پہلے تو میلافائڈ لے کے آئیں. اب جب وہ آپ کو بار بار اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں یہ بلکہ آپ کے حق میں اس لیے بہتر ہے کہ اب آپ میلافائڈ جو ہے نا وہ ثابت کر سکیں گے کہ جی یہ مجھے باقی بھی ہراسمنٹ پٹیشنز بھی میں نے فائل کی پٹیشن دائر کریں. اور دوسری ظاہر سی بات ہے آپ کی ایف آئی آر میرے سامنے نہیں ہے, وہ ایک جنیرک سی بس لکھی ہوتی ہے, جنرل سی نیلا شاپر ہی اس میں ہوتا ہے. صاحب یہ تو آپ نے بتا دیا جو ان کے مسئلے کا حل تھا, اور یہ ایک نارمل پریکٹس ہے جی. اگر دیکھا جائے تو ہوتا بھی ایسے یہ فالس کیسز کی تعداد بہت زیادہ ہے. ہوتا یہ ہے کہ کسی کے پاس جو اپنے استعمال کے لیے لے کے جا رہا ہوتا ہے اس کے اوپر زیادہ تعداد میں اس کو سیلر بنا کر, اس کو منشیات فروش بنا کر اس کے اوپر بہت زیادہ مال خانے میں سے منشیات ڈال کر اس کے اوپر ڈال دی جاتی ہے, اور پھر اس کے اوپر ایک فالس کیس بنا کر جس کی بنا پر پھر آگے جا کے جو ہے ٹرائل کورٹس تو فیصلے دے دیتی ہیں, لیکن ایپلیٹ کورٹ کیونکہ وہ سارے کیسز کو نارملی سمیٹ ڈیل کر رہی ہوتی ہے, ان کو پتہ ہوتا ہے تو وہ پھر ایکویٹل بھی ہو جاتا ہے. لیکن یہ فالس کیسز کی وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیے فالس کیسز کی جو وجوہات ہیں نا اس کے اندر ایک تو انٹرنل فیکٹر یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے نا وہ جب اس طرح کی تعداد آتی ہے نا تو اس کو پورا کر کے دینا ہوتا ہے. اب پولیس کی کیا سائیکالوجی ہے, پولیس کی سائیکالوجی یہ ہے کہ بھئی اب کیونکہ یہ اتنا منشیات مارکیٹ میں آیا انہیں پتہ لگتا ہے, لیکن اب کہاں سے پورا کرنا ہے اس کو, کس کو اس کے اندر پکڑنا ہے, یہ ایک پریشر ہوتا ہے ان کے پاس, ان کے اوپر نا. اب اس کو پورا کرنے کے لیے کہتے ہیں اچھا اس کا تو آلریڈی ریکارڈ ہے, جب بھی پالیسی سخت ہوتی ہے تو پھر وہ ریڈ کرتے ہیں, وہ اپنے آپ کو پرفارمنس دکھانے کے لیے کبھی کبھی جو ہے نا وہ ناجائز اس طرح سے کر دیا جاتا ہے. اور میں یہاں پہ ایک اور بات ایڈ کروں گا, میرے مطلب کہ پریکٹس کے دوران مجھے یہ بھی دیکھنے کو ملا کہ نہ صرف اس بندے کو پکڑتے ہیں بلکہ کہتے ہیں تیرا دوست کوئی ہے تو بلا اس کو بھی, تو اس کو بھی ساتھ میں جو ہے نا وہ کر دیتے ہیں. تو اس کے اندر دیکھیں ماڈرن ڈیوائسز جو ہے نا وہ بہت اہم ہے, اور میں نے ابھی جو ججمنٹ بولی ہے اس کے اندر اسی چیز کو ایمفیسائز کیا گیا کہ جب بھی آپ نے ریڈ کر کے بندہ پکڑنا ہے نا تو آپ کو باڈی کیم لگا ہونا چاہیے تاکہ یہ چیز ایلیمنیٹ ہو. ایک اور چیز ہے, ہوتا ایسے بھی ہے کہ زیادہ تر آپ جب لیگل پریکٹس میں دیکھتے ہیں جتنے بھی کیسز نارکوٹکس کے حوالے سے سامنے آتے ہیں ان میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ یا تو فیسیلیٹیٹر ہوتے ہیں یا ٹرانسپورٹر ہوتے ہیں یا کیریئرز ہوتے ہیں, اور یہی انہی کو بلی کا بکرا بنا کر تو کیس فائل کر دیا جاتا ہے. اور جو اصل لوگ ہیں پیچھے ان کو, لیکن جو اصل مافیا ہے جس کو پکڑنا چاہیے, جو مینوفیکچرر ہیں, جو پیچھے سے مافیا اس کے پیچھے کام کر رہا ہے, کروڑوں اربوں روپے کا اس میں جو وہ کاروبار کر رہے ہیں منشیات کا, ان تک نہیں پہنچا جاتا. یہ اس کیا پروسیکیوشن کی کمزوری ہے؟ نور صاحب آپ اس میں جو ہے نا ول ہونا جو ہے نا اداروں کی, حکومتوں کی, ریاستوں کی ول ہونا ضروری ہے. دیکھیں میں پہلے پچھلی بات پہ آؤں گا کہ ہماری ایلیٹ کلاس ہے جو خاص طور پہ آئیس اور ان چیزوں میں پڑی ہوئی ہے, اور ایک ہے لوور کلاس بیروزگار, اور وہ تو اب کیا ہے کہ پاکستان میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ اس چیز پہ حکومتی جو ہے نا اگر ایک کسی گھر میں ایک ایڈکشن کا کیس آ گیا ہے تو وہ بیچارے پرائیویٹلی جتنے پیسہ ہوتا ہے لگاتے ہیں سارا, لیکن ریاست ماں جیسی ہونی چاہیے کہ ایک انسان جو ہے وہ تباہ ہو رہا ہے تو منشیات کو روکنا تو ریاست کا ہے. لیکن اگر والدین یا ان کے بھائی یا ان کے والد صاحب اگر
کوشش کرتے ہیں کہ کسی سرکاری یا پرائیویٹ میں جائیں تو اصل میں ایک ایسا میکنزم نہیں ہے کہ جس میں اگر اس کو داخل بھی کرانا چاہے کہ بھی کسی ہسپتال میں، تو ایک تو کیپیسٹی بہت کم ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی ریہیبلیٹیشن کا سسٹم جو ہے موجودہ طور پہ جو کسی کے والدین کو یہ کیس نبٹنا پڑتا ہے انتہائی ضلالت کا وہ جو ہے نا ہو جاتے ہیں، اور نہ ہی وہ زیادہ پیسے دے سکتے ہیں پرائیویٹ کلینکس کے، نہ اس کو مینیج کر سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں دیکھیں کوئی بھی تھانہ ہے نا، کوئی بھی علاقہ ہے، وہ پولیس کے بغیر، منشیات سیل یا اداروں کے مرضی کے بغیر ایسا ہونا نہیں ہے. اب کیا ہے پاکستان میں یہ کھلی حقیقت ہے کہ پاکستان میں ہر طاقتور، چاہے وہ لینڈ مافیا ہو چاہے کوئی ہو، ٹھیک ہے، ان کے پیچھے جو بڑے بڑے کھڑے ہوتے ہیں نا، وہ ابھی بھی ان کو ہوش کا ناخن لینے چاہیے. دیکھیں جب یہ سارے اداروں کی کمزوری کی وجہ سے جب بات آتی ہے انصاف کی، تو سوال اٹھتا ہے نظام، انصاف کے نظام پر، عدالتوں پر. اور لوگ کہتے ہیں جی عدالتیں لوگوں کو، ملزمان کو چھوڑ دیتی ہیں. تو شعیب صاحب یہ جو بریت کے کیسز جتنے بھی ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر زیادہ تر یہی لوگ پائے جاتے ہیں جو کہ بیچارے غریب لوگ ہوتے ہیں، یا وہ ٹرانسپورٹ دے رہے ہوتے ہیں، یا وہ ایز کیریئر اس کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں، یا پھر اپنے استعمال کے لیے لے کے جا رہے ہوتے ہیں، تو ان کے اوپر زیادہ مقدار میں ڈال دی جاتی ہے، لیکن اصل قصورواروں کو نہیں پکڑا جاتا. اس میں اداروں کی کس حد تک کمزوری ہے؟ دیکھیں ایک کنسیپٹ ہے کہ لا از بلائنڈ بٹ ججز آر ناٹ. تو جب جج کے سامنے کیس آتا ہے اسے پتہ تو لگ جاتا ہے، بٹ آف کورس جو جج ہے وہ قانون کا تابع ہے، وہ اس سے ماورا ہو کے کسی کو اپنی منمانی سے ایویڈنس کی بنیاد پر اس نے ایویڈنس کی بنیاد پہ کرنا ہے. تو یہاں پر جو بیسک جو چیز ہے نا وہ ہے آپ کا ایویڈنس اور کلیکشن آف ایویڈنس. لیکن ایک سوال یہاں بھی اٹھتا ہے شعیب صاحب، جب ہم دیکھتے ہیں تو عدالتوں میں زیادہ تر ضمانتیں اور بریت کے فیصلے جو ہیں وہ تعداد کی بنیاد پر کی جاتی ہیں کہ منشیات کی تعداد کتنی تھی، لیکن کلیکشن آف ایویڈنس کے اوپر عدالتیں بات نہیں کرتی یا اس کو کنسیڈر نہیں کرتی اپنے فیصلوں میں، جو کہ سب سے زیادہ موضوع چیز ہے اس لحاظ سے کہ دیکھنا چاہیے. کیونکہ اور یہاں پر دوسرا سوال یہ ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ کیونکہ نارکوٹکس کے معاملے میں ANF بھی اسی ایکٹ کے تحت، کنٹرول آف نارکوٹک سبسٹینس ایکٹ 1997 کے تحت ہی کاروائی کرتی ہے، اور پولیس بھی. لیکن میں یہاں یہ میرا سوال یہ ہے کہ دونوں، اور اس میں تفتیش بھی پولیس کرتی ہے، مدعی بھی پولیس ہوتی ہے، اور ایویڈنس بھی، وٹنس بھی پولیس ہی ہوتی ہے. تو ایک ہی ڈپارٹمنٹ کے پاس یا ایک ہی شخصیت کے پاس اتنی زیادہ طاقت جب آپ دے دیتے ہیں تو اس کا غلط استعمال تو پھر ہوگا نا. ہاں، لیکن ایک چیز اس پہ ایڈ کرنا چاہوں گا میں کہ دیکھیں دنیا میں جو نارکوٹک کنٹرول ہے نا، ANF کو تنخواہیں جو ہے نا امریکہ، جرمنی اور یورپین یونینز دیتی ہیں. یہ دیکھیں پوری دنیا میں جو نارکوٹک کنٹرول ہے ایک انٹرنیشنل ایشو ہے، جنیوا معاہدے کے تحت جو ہے، ایون کہ جو میڈیسنل نارکوٹک ہے اس کو بھی جو ہے عالمی ادارے جو ہیں وہ اس کو کنٹرول کرتے ہیں، انٹرنیشنل. تو اب یہ اگر پاکستان میں کچھ اس میں سد باب ہے تو اس میں عالمی اداروں کا عمل دخل ہے. تو یہاں پہ جو ہے نا ایئرپورٹس پہ ان کے اپنی براہ راست سیکورٹیز ہیں، اور ایسے ایسے پوائنٹس پہ جہاں پہ ٹریفکنگ کنٹرول کرنی ہوتی ہے، نارکوٹک کنٹرول کرنی ہوتی ہے، تو ان کا ابھی بھی عمل دخل کی وجہ سے بہت ساری ہیں. لیکن ہمیں خود جو ہے ہماری نسلیں تباہ ہونے جا رہی ہیں. ہم ایسے دہرائے پہ کھڑے ہیں کہ ہماری جو پڑھی لکھی نسل خاص طور پہ وہ اتنے پرابلمز میں ہم ہیں، کیونکہ ماحول ایسا بنا دیا گیا ہے یہاں پہ نظام میں عدلیہ کی کمزوری کی وجہ سے، اور گورنمنٹ کے جو پالیسی ساز ہیں ان کی غلط پالیسیز کی وجہ سے ہماری نسلیں جو ہیں انتہائی خطرناک اس میں جا رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے حکومت کو، لوگوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، ایسی پالیسیز بنانی چاہیے کہ پاکستان میں جو کھلے عام منشیات کا استعمال ہے، آپ کہیں پہ بھی ایون کہ لاہور، کراچی، کوئٹہ کہیں پہ بھی جائیں گے، پوری ایک چینز ہیں، چھوٹے چھوٹے ہلکارے پکڑے جاتے ہیں، 10-10 گرام والے پکڑے جاتے ہیں، اور باقی جو بڑے لوگ ہیں قانون شہادت سے زیادہ ول چاہیے. ول چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ جب اینٹی نارکوٹکس فورس کے ہیڈ ترین، اعلیٰ ترین، اس سے اوپر کے ترین، اس سے اوپر کے لوگ جب چاہیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. ان کے جو مختلف ریکٹس ہیں ان کو بریک کرنا، ان کے پیچھے ریکی کرنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. ہمیں انسانوں کو، لوگوں کو، زندگیوں کو بچانا ہے. تو اور آپ پہلے بتا رہے تھے، میں نے آپ سے سوال پوچھا تھا، وہ بیچ میں کال آ گئی. جی. تو وہاں سے آپ بتائیے گا کہ اور کون سی دیگر منشیات جو ہے ڈرگس اس میں ہیں جو اثر انداز ہو رہی ہیں نوجوانوں کو ڈرگز ایڈکٹ.
کرنے پر؟ جی اب اصل میں پاکستان میں جو لوگوں کو بحال رکھنے کے لیے اور جو ذہنی امراض کا شکار ہوتے ہیں ان کے لیے پاکستان میں یا دوری دنیا میں ادویات موجود ہوتی ہیں. جیسے کینسر کے مریض ہیں تو ان کو مارفین کے انجیکشنز کی ضرورت ہوتی ہے, اتنے درد بڑھ جاتے ہیں, ایون کہ نفسیاتی مرائض, ہاں اس کے علاوہ ڈیزی پام ہے, فینوباربیٹون ہے اور ایلپروزی پام ہے. تو اس طرح کی بہت ساری میڈیسنز ہیں, لیکن عملی طور پہ قانون ڈرگ ایکٹ 1976 تو یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی دوائی جو نارکوٹک میں آتی ہے جیسے ایفیڈرین ہے, سوڈا ایفیڈرین ہے, تو جو ڈاکٹر پرسکرائب کرے گا, نسخہ لکھے گا, اس کی ایک کاپی جو ہے میڈیکل سٹور والا لے گا, اپنے ریکارڈ میں رجسٹر میں انٹر کرے گا کہ فلاں ڈاکٹر نے فلاں منشیات کی دوائی لکھی ہے اور یہ فلاں مریض کو دی گئی ہے. ٹھیک ہے, لیکن عملی طور پہ یہ انتہائی کمزور نظام ہے, اس پہ عملی طور پہ عمل نہیں ہوتا. اور جو فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں, ڈرگ اتھارٹی کو بھی زیادہ ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور اینٹی نارکوٹکس فورس کو جو ہے اس پہ کام کرنا چاہیے کہ جس علاقے میں میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ زیادہ ریکی کرنے کی ضرورت ہے. اب تو اگر دیکھا جائے یہ جو انٹرنیشنل پلیٹ فارمز ہیں, اب تو اتنے سیزنز دنیا میں آتے ہیں, اب سیزنز کا زمانہ ہے, اور نارکوٹکس کے اوپر تو بے شمار سیزنز ہیں. اور اگر ہمارے ادارے اگر مطلب کہیں اور نہیں دیکھنا چاہتے تو چلیں سیزنز ہی دیکھ لیں. اس کے اندر جتنے طریقے اب ماڈرن ٹیکنالوجی کے حوالے سے دکھائے جاتے ہیں کہ ایسے کیسز نارکوز کو روکنے کے لیے کس طرح سے عمل درآمد کرنا چاہیے, تو اس میں اتنے سارے طریقے ہیں. جیسے اب وہ ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے گھروں کے اندر یہ میڈیسنز ایکسٹسی بنانے کی وہ فارمولا بنا رہے ہیں, لیبارٹریز بنی ہوئی ہیں, اور یہ جیسے اب مورفین کی بات کر رہے ہیں, اور جیسے ہم آئس ایک بڑا ظالم نشہ ہے جو کہ اپنے ماں باپ کی, گھر والوں کی پہچان ہی اس شخص کو ڈرگ ایڈکٹ کو بلا دیتا ہے. تو میم یہاں پر آپ سے میں سوال پوچھوں گا کہ اگر ایک نوجوان یا کوئی شخص اس چیز کا عادی ہو جاتا ہے, آئس کا یا ایکسٹسی کا یا ایسے کسی لیتھل نشے کا, تو کیا اس کو گھر میں ٹریٹ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں ڈیپینڈ کرتا ہے سیویرٹی پر. اگر سیویرٹی بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ وہ عادی ہو چکا ہے, تب تو ریہیبلیٹیشن سینٹر ہی آپشن ہے. لیکن اگر مائلڈ لیول پہ ہے, پتہ چلا کہ ابھی شروع کیا ہے اور اس وقت پر والدین یا فیملی جو ہے وہ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے, اس کے بیہیویئرز کو یا اس کا ریچ کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ کچھ سٹیپس لے سکتی ہے, تو وہ ضرور لیں. اس لیے کہ مائلڈ ٹو ماڈریٹ میں آپ گھر میں بھی مینیج کر سکتے ہیں, لیکن اس میں کنٹرول رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. ینگ بچے جو ہیں وہ ان کے اوپر موسٹلی والدین کا آج کے زمانے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کنٹرول لوز ہو گیا ہوا ہے, اور جب اگر سیویرٹی لیول زیادہ ہوگا تب تو ہر صورت آپ کو ریہیبلیٹیشن سینٹر میں رکھنا ہے. یا پھر ریہیبلیٹیشن سینٹرز میں یہ آپشن بھی ہوتی ہے کہ آپ وہاں پر جا کر پراپر میڈیسن اور گائیڈنس لیتے رہتے ہیں. آپ ونس اے ویک, ٹوائس اے ویک یا تھرائس اے ویک آپ جاتے ہیں اور جا کر وہاں سے گائیڈنس لیتے ہیں. فیملی جاتی ہے, فیملی کو گائیڈنس دی جاتی ہے. یعنی بہت سے طریقے ہیں جن میں سے کوئی بھی جو آپ کے لیے سوٹیبل ہو آپ وہ آپٹ کرتے ہیں, اور آپ اپنے جو جب نوجوان ہے اس کو سیف کر سکتے ہیں. تو اس میں جو لیول ہے اس پہ کام شروع کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. لیٹ کرنا اور انتظار کرتے رہنا, یہ اگنور کرنا. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایڈکشنز کی طرف جب جاتے ہیں تو والدین کو پتہ ہی نہیں ہوتا, اور یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ والدین کو پتہ نہ چلے جب تک کہ والدین اگر ویجیلنٹ نہیں ہیں. اگر وہ ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں کہ والدین ہر وقت نظر رکھیں, یہ غلط رویہ ہے, لیکن والدین کو الرٹ رہنے کی ضرورت ہوتی ہے. والدین آج کل اپنے معاملات میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں, بچے اپنے معاملات میں, کتنے دن ایک دوسرے سے ملاقات نہیں ہو رہی ہوتی, تو اس میں بچہ کیا کر رہا ہے, تو وہ والدین کو نہیں پتا, اور بچے کی ایج جو ہوتی ہے وہ میچورٹی نہیں دے دیتے ہیں, اور وہ مطلب بہت زیادہ لینینسی یا فریڈم دینا بھی ایک نوجوان کے لیے, کیونکہ وہ ٹین ایجرز ہوتے ہیں تو ان کو ہر چیز جو ہے نا وہ اٹریکٹ کرتی ہے, میچورٹی نہیں ہوتی نا. دیکھیں ہم جیسے ایک اور پروگرام تھا اس میں بھی بات ہوئی, رسک ٹیکنگ بیہیویئرز جو ہوتے ہیں یہ تقریباً 24-25 کی ایج تک اتنی میچورٹی نہیں ہوتی کہ وہ بچہ سمجھے کہ یہ رسک ٹیکنگ بیہیویئر ہے, تو یہ بھی تو ایک رسک ٹیکنگ ہی ہے. بالکل بالکل. تو یہ ایج جو ہوتی ہے یعنی آپ کی ایڈلٹہڈ بھی, ایک تو ٹین ایج تو بہت ہی زیادہ رسکی ہوتی ہے, لیکن ایڈلٹہڈ میں بھی 22-23 سال کی عمر تک بھی آپ کو
ایک سپرویژن کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے بعد آپ کا برین اتنا میچور ہوتا ہے, میچورٹی اس قابل ہوتی ہے کہ آپ مینٹلی آپ اتنا میچور ہوتے ہیں کہ آپ کو صحیح اور غلط اور جو امیڈیٹ گریٹیفیکیشن والی بات کر رہے ہیں, یعنی اس سے ہٹ کے اب مجھے لانگ ٹرم سوچنا ہے. تو یہ چیز جو ہے یہ 23-24 سال کے بعد زیادہ افیکٹولی ورک کرتی ہے. جب میم ہم ری ہیبس کی بات کرتے ہیں تو انٹرنیشنلی جب ہم دیکھتے ہیں تو ری ہیبس تو بہت مطلب وہاں پہ تو یہ نظام اب بہت ایڈوانس ہو چکا ہے اور بہت زیادہ ریکوری میتھڈز ان کے پاس موجود ہیں. تو پاکستان میں جو ری ہیبس بنے ہوئے ہیں اس میں کس حد تک جدت آ چکی ہے کہ وہ ٹریٹمنٹ کر سکے؟ دیکھیں جو پرائیویٹ ادارے ہیں اس میں کچھ ہیں جو کہ بہت اچھا رول کر رہے ہیں. اس میں لاہور میں بھی کچھ ہیں, کچھ کی چینز بن چکی ہوئی ہیں پورے ملک میں, اور وہ کافی ایڈوانس بھی طریقے اڈاپٹ کر رہے ہیں. لیکن جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں ان میں اتنے زیادہ نہیں ہیں, لیکن یہ کہ وہاں پہ لوگوں کا انفلکس بہت زیادہ ہے. یعنی وہاں پہ ایڈکشن کے بہت سارے کیسز آتے ہیں, اور ان کیسز کو جب وہ ہینڈل کرتے ہیں تو وہ بے شک بہت ایڈوانس لیول پہ نہیں ان کو ہینڈل کر پاتے, لیکن بہت سارے کیسز جو ہیں وہ امپروو ہو کے گھر جاتے ہیں اور وہ بہتر زندگی کی طرف آتے ہیں. یہاں پر ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, بات کر رہی ہوں بیگم سے. میں ایک میڈیکل کالج کی طالبہ ہوں, اور میرا سوال یہ ہے کہ میں جہاں پر جس کالج میں پڑھتی ہوں وہاں میرے آس پاس جتنے اسٹوڈنٹس ہیں وہ کچھ ایسی ادویات لے رہے ہیں جو کہ سکون آور ہوتی ہیں, اور میں اب چاہ رہی ہوں کہ میں اس چیز کو رپورٹ کروں, کیونکہ بہت سارے لوگ اس چیز سے ڈپریشن میں بھی ہیں اور ان کو بہت زیادہ انزائٹی بھی ہونا شروع ہو گئی ہے. تو میں کیسے رپورٹ کروں اس چیز کو؟ مجھے اس کو لائر سے یہ بھی پوچھنا ہے, دوسرا سائیکالوجسٹ سے مجھے یہ پوچھنا ہے کہ ان سب چیزوں سے ہم کاپ اپ کیسے کر سکتے ہیں باقی اسٹوڈنٹس کو. آپ ریپیٹ کریں گے؟ آواز بہت کم مطلب تھی. وہ آئی تھنک وہ میڈیکل کالج میں کوئی کہہ رہی تھی کہ وہاں پہ بہت سارے جو ہے نا وہ اسٹوڈنٹس ڈرگ ایڈکٹ ہیں, تو پھر میں اس کو اوائڈ کرنا چاہتی ہوں. اصل میں اور اس کو کیسے مطلب اگر رپورٹ کرنا ہو دیکھیں اس کے کسی ادارے کو تو کیسے کیا جائے؟ سب سے پہلے تو ان کو چاہیے کہ جو بھی ان کے پرنسپل یا جو ریلیونٹ ہیں ان کو اتھارٹی ہیں ان کو بتائیں, دے شوڈ ٹیک ایکشن. آبویسلی ان کے علم میں تو ہوگا نا, ان کے بغیر تو یہ کام اتنی تعداد میں کیسے ہو سکتا ہے, اور یہ عام پریکٹس ہے اب اسکول کالج یونیورسٹیز میں, تو یہ عام ہاسٹلز میں. دوسری بات یہ ہے کہ آن لائن سسٹم میں نا آپ پورٹلز ہیں مختلف, اس میں کمپلین کرا سکتے ہیں, اپنی شناخت کو جو ہے مخفی بھی رکھ سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعی جینون مسئلہ ہے, خاص طور پہ میڈیکل کے اداروں میں, میڈیکل کالجوں میں, اور ایون کہ دوسری بڑی یونیورسٹیز میں یہ آبزرویشن میں آیا ہے کہ اب سر عام ایون کہ بچیاں جو ہیں ہماری نسل جو ہے وہ بھی زیادہ ایڈکشن کا شکار ہوئی ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ پورٹلز کے بارے میں بھی آگاہی کریں کہ کہاں کہاں وہ کمپلینٹ دائر کر سکتے ہیں. ایک تو جو ہے پولیس کا پورٹل بھی ہے, ایک پرائم منسٹر سٹیزن پورٹل بھی ہے. ٹھیک ہے, پرائم منسٹر سٹیزن پورٹل پہ وہ اس کو کر کے اس پہ کمپلین کریں گی, وہ وہاں سے اپنی شناخت کو مخفی بھی رکھنا چاہتے ہیں تو اس میں آپشن ہوتی ہے, اپنے آپ کو ظاہر نہ بھی کریں تو اس کے جو پروف ہیں وہ چیزیں ہیں وہ اس پہ لوڈ کر سکتی ہیں, پکچرز ڈائریکٹ اے این ایف کو بھی رپورٹ کیا جا سکتا ہے, کیا جا سکتا ہے. اور یہ جو لا ہے نا اس کے اندر یہ پروویژن بھی موجود ہے کہ بھئی اگر اس کو انفارم کیا گیا تو انفارمنٹ کا لازمی نہیں ہے, کیونکہ دیکھیں جو باقی لاز ہیں نا اس کے اندر تو آپ کو انفارمیشن کا سورس بتانا لازمی ہوتا ہے, جس طرح ہمارے میڈیا لاز ہیں اس کے اندر بھی سورس لازمی ہے, وداؤٹ سورس وہ ایڈمیسیبل ایویڈنس نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہاں پر جو ابھی تھوڑی دیر پہلے جب آپ بات کر رہے تھے نا کہ وہ مخبری کی بنیاد پر, بیسیکلی وہ جو لا لایا گیا تھا وہ اسی سچویشن کے لیے لایا گیا تھا جو ابھی کالر نے کوشچن کی ہے کہ جی دیکھیں ڈرگز جو ہیں اور جو ڈرگ مافیا ہے وہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جو انفارمنٹ ہے یا جو اس کے اوپر ایکشن لینا چاہتا ہے اس کو کہیں اس کی جان کو خطرہ نہ ہو. اس لیے یہاں پر صرف اور صرف پولیس کو بنایا گیا کہ اسٹیٹ ہی اس کے اندر جو ہے نا وہ پارٹی ہوگی, کوئی پرائیویٹ کمپلیننٹ نہیں ہوتا اس کے اندر. تو بیسیکلی یہ دو بیسک لاجیکل ریزنز تھی کہ اس لا کے اندر اسٹیٹ کو ہی جو ہے نا وہ ساری کی ساری اتھارٹی دی گئی, اور جو ہے نا وہ انفارمیشن جو ہے نا اس کا سورس جو ہے نا وہ لازمی نہیں تھا کہ اس کو جو ہے نا وہ سامنے لایا جائے. ٹھیک ہے, وہ ایڈمیسیبل پیس آف ایویڈنس بیفور دا کورٹ مانا جاتا تھا. لیکن انفارچونیٹلی جو اسٹیٹ ہے وہ ایویڈنس کلیکشن میں جو ہے نا وہ ماڈرن ڈیوائس, یہاں پر وہی بات ایویڈنس کی بات آتی ہے.
جب ہم نظام انصاف کی بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایپلیٹ کورٹس میں جب نیچے سے ٹرائل کا فیصلہ ہوتا ہے اور سزائیں ہوتی ہیں، اور جب ایپلیٹ کورٹس میں جاتے ہیں معاملات، تو ملزمان کیونکہ ان کی ایسے کیسز میں، منشیات کے کیسز میں بیلز اتنی آسانی سے نہیں ہوتی جب تک آپ کی اپیل نہیں لگتی. تو جب اپیل میں جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب ضمانت ہو جاتی ہے کسی بھی ملزم کی نارکوٹکس کے کیس میں، اس کے بعد پروسیکیوشن کی عدم توجہ سامنے آ جاتی ہے، اور مطلب وہ اس کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے اور وہ بریت کی طرف چلا جاتا ہے معاملہ. اس کی کیا وجوہات؟ دیکھیں اس کی سب سے پہلی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو کیس بنا ہوتا ہے نا وہ بہت ہائپوتھیٹیکل فیکٹ سیٹس پہ بنا ہوتا ہے. ٹھیک. یعنی کہ جو اصل میں وقوع ہوتا ہے نا وہ وقوع لکھا نہیں جاتا ہے ایف آئی آر میں، اس مطابق ایویڈنس نہیں ہوتا. اسی چیز کا جو سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب پولیس ساری کولیکٹ کر رہی ہوتی ہے ایویڈنس، اب جو نیکسٹ اسٹیپ یہ ہوتا ہے جی کہ ایک کانسٹیبل ہے یا ایک اے ایس آئی ہے جس نے اس میں سے کچھ پرسنٹیج لے کے جانی ہے لیب کے پاس، اس نے فورینسک کرنا ہے، پھر ایک پرسن آئے گا. یہ بھی تو ایک ججمنٹ ہے نا کہ جتنی ریکوری ہوگی، جتنے سیمپل، اس تمام کے سیمپلز الگ الگ علیحدہ جائیں گے، وہ اکٹھے چلے گئے تو وہ بھی گیا کیس. ٹھیک ہے. اب یہی چیز ہے نا کہ اب وہ کیا ہوتا ہے کہ جس وقت باری آتی ہے ایگزامینیشن ان چیف کی ایویڈنس کی، تو اس وقت وہ پولیس والا جس نے پکڑا ہوتا ہے وہ بھی سارا کچھ بھول گیا ہوتا ہے کہ میں نے کیا کاروائی کی تھی. ٹھیک ہے. اور اگر وہ جو کانسٹیبل یا وہ والا پولیس آفیسر جو میں نے تو لیگل پریکٹس میں یہ بھی دیکھا ہے کہ جو تفتیشی ہے وہ اکثر اوقات پرچے کی تاریخ کچھ اور ہوتی ہے اور سیمپل بھیجنے کی تاریخ کچھ اور ہوتی ہے. ہاں جی. تو اسی چیز کا تاریخیں آپس میں ریکوری میمو کی تاریخیں میچ نہیں کر رہی ہوتی ہیں. وہ جو ایویڈنس ہے نا اس کے اندر اتنے زیادہ جب کورٹ کے سامنے معاملہ جاتا ہے تو ایک بندے کی زندگی اور اس کے کیریئر کا معاملہ ہوتا ہے، تو اور عمومی طور پر کورٹس کو پتہ ہوتا ہے، بندے کی شناخت سے ہی پتہ ہوتا ہے کہ یہ کس حد تک اس کیس میں ملوث ہے. تو وہ ان کو پھر ظاہر ہے ایسے ایون اتنے چھوٹے چھوٹے معاملات کا بھی جو فائدہ ہے وہ ملزم کو ہی جاتا ہے، اور جب اس کی ضمانت ہو جاتی ہے تو پھر پروسیکیوشن کا انٹرسٹ بھی اس کیس میں سے ختم ہو جاتا ہے. بالکل صحیح بات. اصل میں جو خاص طور پہ جو سوشل میڈیا کے ذریعے جو سب سے زیادہ فروغ ہو رہا ہے منشیات کا اور لنک اپس، میں سمجھتا ہوں اینٹی نارکوٹکس فورس کو یا ہمارے اداروں کو، حکومت کو ایسی پالیسیز بنانی چاہیے کہ جو سیل ہو رہی ہے نا سوشل میڈیا کے تھرو اور آن لائن سیل ہو رہی ہے منشیات کی، چیزوں کی، اس طرح کے تمام، تو اس پہ ایک جامع پالیسی بنانی چاہیے، اور اس نیٹ ورک کو توڑنا جو ہے بہت ضروری ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو خاص طور پہ جو مریض کسی گھر میں ہو گیا، اس کا وائلنٹ ہوتا ہے نا مریض، اور اس کو کنٹرول کرنا سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ایسی اتھارٹی یا اینٹی نارکوٹکس فورس کے انڈر ایسی فورس بنانی چاہیے، اگر کوئی کمپلینٹ کرے تو وہ آ کے 1122 کی طرح اس کو ہینڈل کریں اور اس کو آ کے ریہیبلیٹیٹ کریں. ریاست ماں کی طرح ہونی چاہیے. خاص طور پہ ہمیں نسلوں کو اگر بچانا ہے تو خاص طور پہ جہاں پہ اگر کوئی بچے اس سے بچنا چاہتے ہیں، یا کہیں پہ میڈیکل کالجوں میں یا دوسرے کالجوں میں اگر اس کا فروغ ہو رہا ہے تو اس کی نظام کو اتنا بہتر کرنا ہوگا. دیکھیں عملی طور پہ تو آپ کسی نہر پہ چلے جائیں، کسی پل کے نیچے سے گزریں تو سرے عام بیچنے والے بھی کھڑے ہیں اور نشے کرنے والے بھی کھڑے ہیں، تو یہ تو کھلے عام سرے عام ہو رہا ہے نا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں نیٹ ورکس کو اگر نہ توڑا گیا، اگر حکومتیں دیکھیں پوری دنیا کی اکانومی کا 7% جو ہے وہ منشیات ڈرگز پہ وہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو ایک حقیقت ہے. لیکن پاکستان جیسے ملک میں اور پاکستان میں یا ایسے دوسرے ملکوں میں، ہمارے انڈیا میں، تو جو طاقتور لوگ ہیں وہ ان چیزوں کو زیادہ سپورٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، منشیات ایک عالمی مسئلہ ضرور ہے، لیکن ہم نے پہلے اپنی ریاست کو دیکھنا ہے، ہم نے اپنے یہاں کے قوانین کو دیکھنا ہے، اپنے لوگوں کی حالات کو دیکھنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بحالی کی طرف جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کلینکل سائیکیٹری اور اس طرح کی چیزیں جو ہے گورنمنٹ سیکٹر میں ان کی تعداد بڑھانے کی ضرورت ہے، اور ایسی فورس بھی بڑھانے کی ضرورت ہے کہ اس طرح کے مریضوں کو مریض سمجھنا چاہیے. ٹھیک ہے، نہ کہ منشیات استعمال کریں، اس کو مریض ہے وہ، لیکن بیچنے والے کو تو مریض نہیں سمجھنا چاہیے. ہمارا بیسیکلی یہ پروگرام منشیات کی روک تھام کا مقصد یہی ہے. جب ہم بات نظام انصاف کے اوپر کرتے ہیں تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو اس چیز سے بھی آگاہ کیا جائے کہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ کس حد تک اس معاملے میں سنجیدہ ہیں. تو شعیب صاحب، جب ہم دیکھتے ہیں ان کی سنجیدگی کا معاملہ آتا ہے تو پولیس کا کردار اس میں کس طرح کا ہے؟ دیکھیں پولیس کا کردار یہی ہے نا کہ وہ لوگ جو ہے نا سب سے پہلے تو اس کی فروغ میں
اس کی فروغ میں تو دیکھیں بہت سے ہمیں اس طرح کے کیونکہ پولیس کی ملوث ہونے کے بغیر میں نہیں سمجھتا کہ معاشرے میں اس حد تک منشیات بیچی جا سکتی ہے. دیکھیں یہاں پر ایک یہ چیز تو اہم ہے نا کہ جو بھی ہمارے معاشرے کے اندر صرف پولیس نہیں, اس کے اندر آپ کے بہت اسٹرانگ ٹرانسفر جو ہے نا وہ اسٹرانگ لوگ موجود ہوتے ہیں جو پالیٹکس سے بھی ہو سکتے ہیں, جو بزنس طبقے سے بھی ہو سکتے ہیں, پراپر مافیا جسے ہم انڈر ورلڈ کا لقب دیتے ہیں, تو وہ سارا کچھ یہاں پر ایگزسٹ کرتا ہے. تو اسی کی وجہ سے جو ہے نا یہ تمام لوگ جو ہیں وہ اس طرح فریلی کام کر رہے ہیں. نہیں تو یہ کام تو میرا خیال ہے کہ پورے ایک دن کا ہے. اگر بارڈر ٹو بارڈر دیکھیں, جب ہم اے این ایف کی بات کرتے ہیں شعیب صاحب, تو ہم دیکھتے ہیں کہ اے این ایف ہو یا پولیس ہو, ہم نے منشیات کی اسپیشلی روک تھام کے لیے پولیس کو دیکھا ہے کہ وہ سڑکوں پر ناکے لگا کے کھڑی ہو جاتی ہے, عام شاہراہوں پر ناکے لگا لیتے ہیں, بازاروں میں ناکے لگا لیتے ہیں. اور اے این ایف کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ان کی کارروائیاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ روڈز کی حد تک, نیشنل ہائی ویز کی حد تک یا موٹر ویز کی حد تک محدود ہیں. لیکن جس طرح سے یہ ہمارے بازاروں میں, سکولز میں, یونیورسٹیز میں بکنا شروع ہو گئی ہے, اس طرف کیوں نہیں, مطلب مینوفیکچررز کے خلاف کیوں نہیں یہ کارروائیاں کرتے؟ دیکھیں اس کا ابھی جو ہم نے ڈسکشن کی ہے کہ کیونکہ ان کے پیچھے بہت سے اسٹرانگ لوگ, اسٹرانگ بزنس مین, اسٹرانگ پولیٹیشین جو اس سب کے بینیفیشری ہیں, کیونکہ وہ موجود ہیں, تو اس وجہ سے اس کی جو گرپ ہے نا وہ بہت کمزور ہو چکی ہے. پولیس کی اس میں پولیس کس حد تک ملوث ہے؟ دیکھیں پولیس تو ایک چھوٹا سا موہرا ہے نا. اصل تو یہ ہے کہ یہ اتنے طاقتور لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے پارلیمنٹ تک جو ہے نا ان کی طاقت وہ تک پہنچتے ہیں. ان کے جو کاکٹیلز ہیں پوری عالمی سے ساتھ ساتھ اس تک ڈرگ مافیا کے لوگ جو ہے ہر جگہ موجود ہوتے ہیں. اور بہت سارے ہمارے جو ہے نا, میں خود وکیل ہوں لیکن بہت سارے وکلا بھی جو ہے نا اسپیشلسٹ ہوتے ہیں کہ جی کن کو چھڑوانا ہے, ٹھیک ہے. تو بہت سارے سطحوں پہ صرف پولیس کو مورد الزام نہیں, لیکن پولیس کے اوپر جو ڈیسیژن میکر ہیں, جو پالیسی میکرز ہیں, جب وہ روکنا چاہیں گے, ٹھیک ہے, شو شاہ کے لیے ناکو شاکوں پہ کرتے ہیں نا. اصل تو زیادہ ٹریفکنگ جو ہو رہی ہے, سیل جو ہو رہی ہے, وہ تو میڈیا, سوشل میڈیا کے تھرو ہو رہی ہے آج کل کے ایرا میں. ایسے بھی ایف آئی آرز, ایسے بھی کیسز کنڈکٹ ہوتے ہیں کورٹس کے اندر کہ ہم نے دیکھا ہے کہ پرچے یا ایف آئی آر کے اندر یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ یہ سامان کس کا ہے جی, اور یہ کہاں جانا تھا, جو اس کو لے کر جا رہا تھا اس نے اس کو کہاں پہنچانا تھا. لیکن وہ شخص جس کا نیچے سارا پتہ بھی لکھا ہے اور نام بھی لکھا ہے, نہ اس کو سرکاری گواہ بنایا جاتا ہے, نہ اس کو ملزم بنایا جاتا ہے, نہ اس کو پیش kیا جاتا ہے, نہ اس پر کوئی کارروائی ہوتی ہے. دیکھیں جس ملک میں شراب کی جگہ پہ شہد نکل آتا ہو, تو پھر آپ قانون کی کمزوری کو اس سے زیادہ کہ ایک چیف جسٹس لیول کا بندہ بھی بعض چیزوں پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتا. تو ہمیں جو ہے اس چیز کو سمجھنا ہوگا اور مستقبل کو دیکھنا ہوگا. دیکھیں کرائم کے اندر نا, جب ہم کرمنل لاء کی بات کرتے ہیں نا, اس میں دو بیسک چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہے ایکٹس ریئس, دوسرا ہے اس کا مینز ریا. میں اس کو سمجھا دوں گا آسان لفظوں میں کیونکہ پبلک سن رہی. ایکٹس ریئس ہے آپ کا ایکشن, مینز ریا آپ کی انٹینشن. اب یہ پولیس والے لکھ تو رہے ہیں, سوال یہ ہے کہ کیا ان کے پاس کوئی پروف تھا ایکشن یا اس کی ڈیلیوری کا کوئی آرڈر یا کوئی اس طرح کا پروف. اگر ایکٹس ریئس نہیں ہوگا, اگر ان دونوں میں سے کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کر رہی ہوگی نا, تو پھر پولیس یا کوئی بھی قانون جو ہے نا وہ ایکشن نہیں لے سکتا. ٹھیک ہے, تو وہ ایک مین وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ ایکشن نہیں لے پاتے اس کے, کیونکہ یہ تو اس کا کنسیپٹ ہے نا یا اس کا. لیکن پولیس کے پاس کیا پروف ہے کہ اسی نے جو ہے نا وہ ڈیلیوری کے لیے منگایا تھا, یا اس نے اپنے اس کو آگے سمگل کرنے کے لیے یا لوگوں میں جو ہے نا وہ اپنا کمانے کے لیے, پروفٹ کے لیے جو ہے نا اس کو آگے بیچنا تھا. تو یہ چیزیں بھی ثابت کرنی ہوتی ہیں, صرف کسی کا نام لے دینا از ناٹ سفیشینٹ. ٹھیک میم, جب ہم بات کرتے ہیں ریہیب سینٹرز کی, ہم نے بھی بات کی, اور ان کو ریکور کرنے کی بات کی جو منشیات کے عادی ہو جاتے ہیں, نوجوان ہو یا کوئی بھی شخص ہو, تو ایسے میں آپ نے کتنے کیسز ایسے دیکھے ہیں کہ جس میں جو نوجوان ہیں وہ اتنی اس حد تک منشیات کے عادی ہو چکے ہیں کہ وہ وائلنس کی طرف چلے جاتے ہیں اور بات بات پہ جھگڑا کرتے ہیں, اور اس قدر کہ وہ سوسائٹی میں رہنے کے قابل ہی نہیں رہتے؟ بہت زیادہ کیسز اس طرح کے اکثر جو ایڈکٹ ہو جاتے ہیں نا, یعنی جو پراپر ایڈکشن کی طرف آ جاتے ہیں, جسے ہم سبسٹانس یوز کہتے ہیں, تو موسٹلی ان میں سے جو ہیں وہ چھوڑتے نہیں ہیں اور وہ بڑھتی جاتی ہے, اس لیے کہ اس کی کوانٹٹی زیادہ کریں گے, اس لیے کہ دے وانٹ
ایک خاص قسم کی سیٹسفیکشن جو کہ پہلے تھوڑی کوانٹٹی سے ملے گی، پھر آہستہ آہستہ زیادہ کوانٹٹی سے ملے گی. تو اس کے ساتھ ساتھ پھر ان کے بیہیویئرز میں چینج آتا ہے. اگریسو بیہیویئر تو ماڈریٹ لیول کی ایڈکشن کے ساتھ بھی بہت زیادہ نظر آتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ وائلنٹ ہو جائیں گے. اور یہ سارے جو بیہیویئرز ہیں، اس سیویرٹی کے ساتھ بہت زیادہ سوسائٹی میں لوگ اپنے گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں، اپنے گھر کے ماحول کو تباہ کیا ہوتا ہے. وہ اپنے ریہیبلیٹیشن سینٹر میں نہیں بھیج رہے ہوتے، لیکن ان کا سیویرٹی لیول یہ ہو کیا ہوتا ہے. وہ صرف اس لیے نہیں بھیج رہے ہوتے کہ یا تو وہ گھر کا کوئی ہیڈ ہے، یا پھر وہ لوگ جو ہیں وہ بلیو نہیں کر رہے کہ ریہیبلیٹیشن ہو جائے گی. تو یہ سارا کچھ جو ہے نا، اس میں ایک اہم پوائنٹ جو کہ میں اس پروگرام کی توسط سے اس پہ بات کرنا چاہوں گی، وہ یہ ہے کہ یہ سارا کچھ تو ہے کہ جب ایک ایڈکٹ ہو گیا، ٹھیک ہے نا، ہم نے جیسے کہ وہ کالر کا مجھے کوسچن سمجھ نہیں آیا کہ انہوں نے کیا کہا، بٹ ایک کنسیپٹ ہے کہ آپ اپنے سٹریس کو مینیج کرنا سیکھ لیں. آپ فرسٹریشن محسوس کر سکتے ہیں، آپ اینگر محسوس کر سکتے ہیں، آپ انگزائٹی محسوس کر سکتے ہیں، لو کانفیڈنس محسوس کرتے ہیں، بالکل لو کانفیڈنس، ہر طرح کا سائیکولوجیکل ایشو آپ محسوس کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ اسے مینیج کرنا سیکھ جاتے ہیں تو آپ کا پرابلم اتنی زیادہ نہیں ہو پائے گی، جسے ہم پریونشن کہتے ہیں. میں جب کام کرتی ہوں تو میرا مین فوکس اس چیز پہ ہوتا ہے کہ ہمیں پریونٹیو میئرز لینی چاہیے. اور پریونٹیو میئرز کا مطلب ہے کہ ہم اپنے ذہن کی ٹریننگ کریں کہ ہمارا ذہن جو ہے اس کی کوپنگ اسٹریٹجیز اسٹرینتھن، اور جب کوپنگ اسٹریٹجیز اسٹرینتھن ہوں گی تو پھر اسٹریس مینجمنٹ ہو، اینگر مینجمنٹ ہو، یا ایڈکشن کے طرف آپ پرون ہے. سپوز کہ جینیٹکس بہت بڑا رول ادا کرتی ہے ایڈکشن میں، یعنی 40 to 60% رول جینیٹکس کرتی ہے، یعنی ولنریبل بناتی ہے. تو اگر جینیٹکس میں موجود ہے، آپ کے ارد گرد آپ کے والدین یا کوئی بھی اس طرح سے ہے، تو آپ اس میں ٹریننگ کریں بچوں کی کہ بچے اس طرف نہ آئیں. اس کے لیے ان کے ذہن کی ٹریننگ کرنی ہوتی ہے. میم یہاں پر ہم روکیں گے، ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی میں اسامہ بات کر رہا ہوں. میرا کوشچن یہ ہے کہ یہ ویب سے متعلق میرا کوشچن ہے کہ یہ سارے عام جو سیل ہو رہا ہے، ایسی شاپس اوپن ہو چکی ہیں، اس کو کیسے بین کیا جا سکتا ہے؟ اس کے لیگل ایکشن کیسے لینا چاہیے؟ کیوں نہیں ہو رہا؟ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے 10-12 سال کے 15 سال کے بچے ایزیلی بائی کر لیتے ہیں اور اسکولز میں یوز ہو رہا ہے. تو گورنمنٹ اس پہ اگر ہم نے کوئی اس پہ لیگل ایکشن لینا، وہ کیسے اس کو بین کروانے کے لیے کیا ایکشن لینا چاہیے؟ ٹھیک. پہلے تو میم یہ بتائیے گا کہ یہ ویپ کس حد تک خطرناک ہیں؟ دیکھیں، ویپ جو ہے اس کو عام طور پہ کہتے ہیں کہ جی نکوٹین کے بغیر بھی ہم یوز کر لیتے ہیں، یا نکوٹین والا ہوتا ہے. تو دیکھیں اس کا افیکٹ بھی بالکل ویسا ہی ہوتا ہے جیسا کہ دوسرے ہیں اسموکنگ وغیرہ کے ساتھ. ایون کہ اگر نکوٹین نہیں بھی ہے تو بھی اس کا جو اسموک ہوتا ہے اور جو اس کا افیکٹ ہوتا ہے، اندر آکسیڈنٹس ہوتے ہیں یا اس کے جو ٹاکسنز ہوتے ہیں، وہ افیکٹ کرتے ہی کرتے ہیں. تو اس کو ہم نے ایزی نہیں لینا، بلکہ اکثر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ویپ زیادہ خطرناک ہے سگریٹ سے. اس میں میں چاہوں گا کہ کچھ ایڈ کریں کہ کس حد تک خطرناک ہے، اور جیسے کالر نے ہمیں کہا کہ اس کو بین کروانا ضروری ہے، کہ یہ اس حد تک خطرناک ہے ویپس؟ جی سائنٹیفک کچھ ڈیٹا، کلینکل ڈیٹا اس طرح کا ہے کہ اسموکنگ کرتے ہوئے تو آپ فلٹر یوز کرتے ہیں، اور مطلب سگریٹ کے ساتھ ہے، تو وہ یہ جو ہے نا، خاص طور پہ کم عمر کے بچے جو ہے نا یہ زیادہ یوز کریں. فیمیلز میں بھی یہ ٹرینڈ پاکستان میں بڑھ گیا ہے. تو اس پہ جو میں اکثر اوقات تو ایسے ہوتا ہے جو اسموکنگ چھوڑنا چاہتے ہیں وہ لوگ ویپ کی طرف جاتے ہیں کہ چلیں جی ہم ویپ شروع کریں گے تو شاید ہماری اس سے جان چھوٹ جائے گی، لیکن وہ دونوں چیزوں سے جان نہیں چھوٹ پاتی. ایفیکٹ جو ہیں وہ جو ہے سگریٹ سے اس کے زیادہ ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح اس پہ جو ہے کم از کم ایج ریسٹرکشن تو لازمی فوری طور پہ لگنی چاہیے کہ جس کو بیچ رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ جو ہے ایج ایک. پھر دوسرا یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ لائسنس اتنے سارے عام نہیں ہونے چاہیے. اس طرح کے سگریٹ شاپ کے لائسنس جو ہے وہ ایسے عام نہیں ہونے چاہیے، کنٹرول ہونے چاہیے. یہ بھی اس طرح کی جتنی بھی یہ منشیات ہیں، یہ ایک پہلا سٹیج ہوتی ہے ویب جو دوسری ایڈکشنز کی طرف جو ہے لے کے جا رہی ہوتی ہے. لیکن کیا یہ واقعی اس حد تک خطرناک چیز ہے ویب کے، مطلب اس کو بین ہی کر دینا چاہیے سوسائٹی میں؟ میرے خیال میں سوچنا چاہیے، ہمیں اس پہ حکومت کو، ریاستوں کو سوچنا چاہیے. اس کی اس طرح سر عام فروخت جو ہے تو لازماً وہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اور خاص طور پہ ایج ریسٹرکشن لازمی ہونی چاہیے. اچھا، اس میں سب سے اہم چیز جو ہے کہ حکومت جو ہے نا فوری طور پہ، خاص طور پہ
اس کی ایک اتھارٹی جو ہے نا بنائے, ٹھیک ہے, اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اسپیشل پالیسی بنائے کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس حد تک خطرناک ہے جو ہے نا اصل میں بدنام پالیسی بنائے اور ایسے جو ریہیبلیٹیشن سینٹر جیسا 112 کی طرح منشیات اور اس طرح کی چیزوں کو چیک کرنے کے لیے بھی ایسے فورس موبائل فورسز بنائے, موبائل فورسز ہونی چاہیے جو لوگوں کو ریہیبلیٹیشن کی مطلب بحالی کی طرف لائیں. اور کسی گھر میں اب سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آج کل کے زمانے میں جب سوشل میڈیا عام ہوا ہے تو والدین اور بچوں میں کمیونیکیشن گیپ آ گیا ہے اور اتنے فاصلے بڑھ گئے ہیں, ایک دوسرے کی کیئر نہیں کر پا رہے. آج کے دن میں بھی پیغام دوں گا تمام والدین کو کہ اپنے بچوں پہ نظر رکھیں اور ان کو ٹائم دیں. آپ ٹائم نہیں دیتے. آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی؟ ہاں جی, میں یہ بات کر رہی تھی کہ دیکھیں آپ نے کہا کہ کتنا ضروری ہے ایڈکشن کسی بھی طرح کی ہو, دیٹ از ڈیپینڈنس. ڈیپینڈنس کا مطلب ہے آپ کسی چیز پر اپنے کسی بھی کام کے لیے ڈیپینڈ کر رہے ہیں. تو جب ہم فزیکلی ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں, کلچز ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں, ہم فوراً چاہتے ہیں کہ ہم ان کو چھوڑ دیں. لیکن جب ہم مینٹلی ڈیپینڈنٹ ہو رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کے لیے ایکسکیوزز بھی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ مے بی کہ یہ مسئلہ نہ ہو, ہیبٹ اور ہیڈک جو ہے. تو یہ چیز بہت ضروری ہے کہ ڈیپینڈنس کسی بھی طرح کی نہیں ہونی چاہیے. اور یہاں پر ایک سوال, ایک انیشیٹو میں پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا کہ کراچی میں شروع ہوا ہے کہ انہوں نے پالیسی بنائی ہے کہ سکولز کے اندر, اسپیشلی کالجز اور سکولز کے اندر جو بالکل بچے ہیں وہ ان کے بیگز اور ان کے ٹیسٹ بھی کیے جائیں گے کہ کیا وہ منشیات لے تو نہیں رہے یا وہ عادی تو نہیں بن رہے اس کے. تو یہ کس حد تک طریقہ مؤثر ہے؟ دیکھیں یہ تو سیفٹی میئرز ہیں جو کہ کرنی چاہیے, جیسے کہ سکولز نے اگر یہ کیا ہے تو بہت اچھی بات ہے. کیا مائنرز کے کیسز بھی آپ کے سامنے آتے ہیں؟ بالکل, مائنرز میں جو ٹین ایج کے ہیں نا ان کے تو کیسز ہوتے ہیں, اس لیے کہ دیکھیں اب اس وقت پہ تو 10 سال کے ارد گرد کا بچہ بھی ان چیزوں کی طرف جا سکتا ہے, اس لیے کہ اس کو ایکسپوجر بھی ہے, اس کو انفارمیشن بھی ہے, اس کو ماں باپ کی عدم توجہ بھی ہے اور ماں باپ کی عدم توجہ بھی ہے اور سٹریس بھی ہے. بالکل, یعنی اب 5 سال کا 10 سال کا یہ بچہ جو ہے یہ بھی سٹریس میں ہوتا ہے کہ مجھے مارکس لینے ہیں, مجھے یہ کرنا ہے. سب سے بڑا سٹریس آج کل اس کا وہ اسکول بیگ ہے, اتنے بڑے اسکول بیگز بچوں کو دے دیے جاتے ہیں, اتنی اس میں بکس اور اتنا لوڈ ہوتا ہے کہ وہ ایسے لگتا ہے کہ آج یہ ساری پڑھ کے اس بیچارے نے واپس آنا, اس کا یہی سٹریس اس کے لیے سب سے بڑی ٹریجڈی ہے. بالکل بالکل ایسا ہی ہے, بہت بڑی ٹریجڈی ہے ہماری سوسائٹی کی خاص طور پہ, اس لیے کہ باہر کے ممالک میں اس طرح سے نہیں ہوتا اتنا. ہر ایک کی بات نہیں کری لیکن کئی ہمارا ایجوکیشن سسٹم بھی اس میں بالکل یہ اس کو بھی کوسچن. اور زیادہ تر جو کورٹ میں کیسز بھی ہیں نا اگر آپ دیکھیں آبزرو کریں تو وہ زیادہ تر یہ ٹین ایجرز کے ہی ہیں, کیونکہ یہ تو صرف انٹیک کے لیے لیتے ہیں نا, پیچھے تو جو ہینڈلرز ہیں وہ تو علیحدہ ہیں نا. تو یہ زیادہ تر جو کورٹ میں ایون کیسز بھی آتے ہیں وہ انہی لوگوں کے آتے ہیں. اس میں سے بہت سے لوگ جوینائل کے اندر, جوینائل کی بات میں کرنے لگا تھا شعیب صاحب. جب پہلے تو ہم یہ پوچھ لیتا ہوں میں آپ سے کہ مجھے یہ بتائیں کہ جب کوئی فرسٹ اوفینڈر عدالت کے سامنے ایز کلپریٹ یا ایکیوز ملزم بن کے سامنے آتا ہے, اس کے اوپر کوئی ایسا کیس ہو, اس کے ساتھ اور ایک ہیبیچول اوفینڈر میں عدالت کس طرح فرق کرتی ہے اور کیسا رویہ رکھا جاتا ہے؟ دیکھیں یہ تو ایک رول آف تھم ہے کورٹ کے اندر کہ اگر ایک بندہ ایک ہی کیس میں بار بار جو ہے نا وہ آ رہا ہے تو کورٹ کا آف کورس اس کے اوپر ہارڈ سٹانس ہوگا, بہت ہارڈ, بہت ہارش ہوگا. تو جو فرسٹ ہوتا ہے اس کے اوپر پھر بھی کورٹ, اور بالخصوص جو کوئی اسٹوڈنٹ ہو, کیونکہ ان کا مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے نا کہ فیوچر کا بھی ہوتا ہے اس کے اوپر, اور جوینائل بھی ہو تو جوینائل تو ویسے ایک جوینائل ٹرائل اور اس کا کنسیپٹ ہی الگ ہوگا اس کی, تو اس وجہ سے بھی کورٹ جو ہے نا وہ تھوڑا سا لینینٹ ہوتی ہے. تو اس حد تک تو ہوتا ہے, اور سزاؤں میں بھی کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ جو فرسٹ منیمم پنشمنٹ, کیونکہ دیکھیں اگر لیٹ سپوز اگر ایک پنشمنٹ ہے بھنگ کی اگر لگا لیں لیٹ سپوز, اگر اس کی 500 گرام سے اوپر اپ ٹو جو ہے نا 1 کلو گرام کی اگر سزا ہے اپ ٹو 3 ایئرس, تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس میں جو منیمم ہے نا 6 months to 3 years ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ ہم منیمم سزا جو ہے نا جو فرسٹ اوفینڈر ہوتا ہے نا اس کو منیمم ہی کورٹ دے. لیکن پھر جیسے جیسے کیس بڑھتے جاتے ہیں تو پھر وہ تھریش ہولڈ آف پنشمنٹ بھی جو ہے نا وہ اپ ٹو میکسیمم آتی ہیبیچول اوفینڈر ہے اس کو سخت سے سخت سزا دینے کی کوشش کرتی ہے. جی بالکل, اس کو جس طرح جو میکسیمم پنشمنٹ اس کیٹیگری کے اندر ہوتی ہے نا وہ پرووائڈ کی جائے. یہاں پر ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میرا نام آمنہ ہے. مجھے یہ پوچھنا تھا کہ
پوری دنیا میں ہم بہت سے ممالک ایسے ہیں جہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو میڈیکل میروانہ ہے وہ لیگل ہے، لیکن پاکستان ان چند کنٹریز میں سے ہے جہاں پہ میڈیکل میروانہ جو ہے وہ ابھی تک بین ہے، ان کا جو ہے وہ استعمال نہیں جو ہے کیا جاتا، ان کے اوپر بین جو ہے وہ لفٹ نہیں کیا جا رہا۔ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ ان کی بہت سی میڈیکل جو ہے وہ پراپرٹیز بھی ہیں، ان کو میڈیکلی بھی جو ہے وہ ان کو یوز کیا جاتا ہے، لیکن پاکستان میں اس چیز کے اوپر بین ہے؟ جی 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 بالکل، بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ یہ تو بہت ہی زیادہ مطلب امریکہ میں بہت اسٹیٹس ہیں جہاں پر میریجوانا جو ہے وہ میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے استعمال کی جاتی ہے، یورپ میں بھی ایسے قوانین موجود ہیں جہاں پر اس کو لیگلائز کر دیا گیا ہے۔ ویسے تو پاکستان میں اب چرچ کو جو ہے وہ کورٹس بھی ایک بیلیبل offense کی طرح ہی ٹریٹ کرتی ہیں، لیکن پھر بھی آپ اگر اس پہ دیکھا جائے تو یہ کس حد تک ٹریٹمنٹ کے لیے استعمال ہو سکتی ہے، اور یہ دیکھیے ٹریٹمنٹ کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے تو وہ پھر جو میڈیکل آسپیکٹ اس کا ہوتا ہے نا، اس میں اس کی جتنے بہتری اس سے آ سکتی ہے اس سے زیادہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن جو باہر کے ممالک میں اس کو جب الاؤ کر دیا جاتا ہے تو ایسا نہیں ہوگا، مجھے ایگزیکٹلی اس کا نہیں پتا، مے بی کہ یہ بتا سکیں کہ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ ہر ایک کیس کے لیے یا ہر ایک سچویشن میں وہ الاؤ کی جا رہی ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ یہ جیسے کہ انہوں نے کہا کہ مورفین جو ہے ٹریٹمنٹ کے لیے میم یہ بھی استعمال کی جاتی ہے انٹرنیشنل لیول پہ، کیا چیز مطلب کسی کا سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ؟ جی جی بالکل، بہت ساری جو ہے ایون کہ بہت ساری جو منشیات ہیں، ڈرگز ہیں، میڈیسنز ہیں، سینکڑوں ایسی ہیں جو ریہیبلیٹیشن کے لیے، بحالی کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ امریکہ میں بھی سر عام اس کا استعمال اس طرح نہیں ہے، شاید ان کو اپڈیٹ میں تھوڑا کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں پاکستان میں بھی جو ہے قوانین موجود ہیں، کنٹرول موجود ہے، ایون کہ پاکستان میں 2 ماہ پہلے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ڈپارٹمنٹ نے، منسٹری نے پاکستان میں بھانگ اور CBD آئل اور ان چیزوں کی اتھارٹی قائم کی ہے، جس میں ڈرگ اتھارٹی اور دیگر ممبران ہوں گے اور کوٹا وہ الاٹ کریں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ خوش آئند ہے کہ ہم کچھ پازیٹیو چیزیں ہیں تو وہ باہر ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں، لیکن کنٹرول ہونا، یہ میں نے ہی گورنمنٹ کو تجویز دی تھی، پچھلی گورنمنٹ کو، کہ اس پہ کنٹرول اینٹی نارکوٹکس فورس کا ہونا چاہیے۔ بھانگ کی کاشت پہ بھی اس کا کوٹا الاٹ ہوتا ہے، ایون کہ پاکستان میں شاید لوگوں کے نالج میں نہیں ہے کہ ایفیڈرین، تھوڑا ایفیڈرین پاکستان میں ہی بنتی ہے، ایشیا پیسیفک کو الفا کیمیکلز فیروزپور روڈ جو ہے وہ سپلائی دیتی ہے، تو یہ ساری اینٹی نارکوٹکس فورس کے انڈر ہوتی ہے، انٹرنیشنل جو نارکوٹک کنٹرول ہے اس کے انڈر ہے۔ تو پاکستان میں جو ہے ابھی ڈرگ اتھارٹیز پہ کافی سختی کر رہی ہے، لیکن عملی طور پہ جو ہمارے فارمیسیز ہیں، میڈیکل سٹورز ہیں، اس پہ جو صوبائی حکومتیں ہیں ان کو امپلیمنٹیشن اور خاص طور پہ جو بغیر نسخے کے جو سر عام جو سیل کر رہے ہیں اس پہ کنٹرول کرنا ضروری ہے۔ ابھی آپ نے ایک بات کی کہ جتنے بھی باہر کے ممالک ہیں جہاں پر یہ لیگلائز بھی کر دی گئی وہاں پر یہ سر عام اس کو، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پر سر عام خرید و فروخت کی اجازت ہے جدھر بھی یہ لیگلائز کر دی گئی ہے، اور مطلب اس کو خریدا بھی جا سکتا ہے، بیچا بھی جا سکتا ہے۔ وہاں پہ بھی جو ہے نا، اگر کوئی ڈاکٹر جو ہے آپ کو تجویز کرتا ہے، پاکستان میں بھی وہی انٹرنیشنل لاز ہیں، ہم WHO کے قوانین کے انڈر ہیں، ہم نے اپنے قوانین نہیں بنائے، اور وہاں پہ امریکہ میں بھی، یورپ میں بھی، UK میں بھی وہی قوانین ہیں، انڈیا میں بھی وہی قوانین ہیں۔ ہم جنیوا معاہدے کے تحت ہم سارے اس کو فالو کرتے ہیں۔ پاکستان میں بھی جو اگر مریض کی جو اس کی حالت کو بہتر کرنے کے لیے، اس کے دردوں کو کنٹرول کرنے کے لیے، اس کو وہ تو فارماسیوٹیکل اس میں آ جاتا ہے نا کہ اس کو اس کی ادویات دی جا سکتی ہیں، لیکن یہاں بات ہو رہی ہے کہ میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے باقاعدہ اس کو اسموک کرنے کی ہیش یا میریجوانا کی اجازت دی جاتی ہے، یا اس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے؟ وہاں پہ بھی ریسٹرکشنز ہیں، مطلب اوپنلی یہ سارا کچھ ایزیلی، جیسے جو بات تھی وہ یہ فیل اس سے ہو رہا ہے کہ ایزیلی اویلیبل ہو، آپ کہیں بھی بیٹھ کے اس کو اسموک کریں۔ کچھ کلبز میں ہے، کچھ کلبز میں کچھ ایج، ہاں، لیکن عام جو ہے نہیں ہے، سر عام نہیں ہے وہاں پہ۔ تو ویسے تو امریکہ میں اسلحہ بھی جو ہے بغیر لائسنس کے وہ وال مارٹ پہ آپ جا کے خرید سکتے ہیں، لیکن کچھ چیزوں میں ہے، لیکن ہر ملک کا اپنا اپنا رولز ہیں اور اپنے قوانین ہیں، ہمارے قوانین میں نہیں ہے۔ ٹھیک 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 ٹھیک۔ تو آج کے پروگرام میں ناظرین ہم نے کوشش کی کہ آپ کو منشیات سے ریلیٹڈ تمام اسپیکٹس کے اوپر آگاہی فراہم کی جا سکے، اور آپ کو بتایا جا سکے کہ کس طرح سے ہم سوسائٹی کو بہتر کر سکتے ہیں، منشیات کے حوالے سے اپنے نوجوانوں کو کس طرح سے جو ہے وہ اس ناسور سے الگ کر سکتے ہیں، اور جو ہمارے نوجوان اس میں
اس کے ایڈکٹ ہو چکے ہیں ان کو کس طرح ہم ریکور کر سکتے ہیں, کہ معاشرے میں کس طرح کی میتھڈز اپنائے جاتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے کوشش کی کہ آپ کو نظام انصاف کے حوالے سے بھی بتایا جائے کہ پاکستان میں کون کون سے قوانین موجود ہیں اور کس طرح سے ہمارے پروسیکیوشن کے ادارے اس کی روک تھام کے لیے کام کر رہے ہیں. تو ہماری جتنی بھی تفصیلی بات ہوئی اس میں ہم نے جب دیکھا تو یہ منشیات کا کنٹرول اور نارکوٹکس کا کنٹرول جو ہے وہ بیسیکلی اسٹیٹ کا کام ہے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کام ہے. اس میں جو اسپیشل ایکٹ بھی, قوانین بھی موجود ہیں اور اسپیشل فورسز بھی موجود ہیں, لیکن بات ہے کہ وہ ہمیشہ اپنا کیس جو ہے وہ عدالت میں جا کر ثابت کرنے سے ناکام رہتی ہیں, اور اس کی بہت ساری وجوہات پر ہم نے آج بات کرنے کی کوشش کی. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. کل ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ, ایک نئی رائے کے ساتھ انشاءاللہ. آج کے پروگرام میں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.